تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہ صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں اپنے دربار سے قبول منظور ایک بچے نے دعا کروائی ہے بیٹی واسطے اللہ پاک انہوں جناب سجدہ طاہرہ صدقے نہ بیٹی جیسی نعمت عطا فرما دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ صلی اللہ میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت مجیدہ چ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹیاں وصیت کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹیاں وصیت کی تھی اس وصیت کو اللہ نے قرآن نے جگہ دیتی انبیاء نے اپنے بیٹیاں نال گل کی تھی کسی دور چلے گا ابراہیم علیہ السلام دنیا تو آ کے یعقوب علیہ السلام بھی چلے گا دنیا تو آ کے سرکار دو عالم آخر تے آئے آخر تے آن والے پیغمبر نو اللہ نے جڑی انہاں اپنے بیٹیاں وصیت کی سی وہ پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کی تھی پیغمبر نے زبان مقدس چکڑی اس ویلے قرآن چ لکھی ہے کتنی اہمیت ہوئے گی اس گل دی جڑی ایڈی پرانی گل پیغمبر کو دوبارہ اللہ نے کہلوائی کہ وہ گل ذرا اپنی زبان مقدس چ آکھو جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نال کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نال کی تھی فرماندن وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کیا کالا اس نے کہا اسلمت برب العالمین دیکھو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو عالمین کا پالنے والا اور وصیت کی یا بنیہ اے ہمارے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو مصطفیٰ کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کی سلیکشن کر دی ہے اور وہ دین اسلام ہے اور وصیت کیے فرماندن میرے بیٹو فلا تموتن دا اندروں پروگرام بن گیا ہے کہ ایسا تسلیم کرنا ہے وہ دے واسطے اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیتا ہے کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ساڈا اسی کدی بھی اسرائیل تسلیم نہیں کریں گے گورنمنٹ آندی اسی نہیں کریں گے تانوں پتہ ہے آج تک دو ملکاں نے اسرائیل تسلیم نہیں کیتا تسلیم نو واضح کیتا دو چار آیتاں پڑھ دینا تسلیم نہیں کیتا ایک ایران نے نہیں کیتا ایک پاکستان نے نہیں کیتا دو ملکاں نے اسرائیل نو تسلیم ہون تک عرباں دے کئی ملک عرب کر گئے نے کیونکہ عرب کر جاندے نے تانوں پتہ ہے کی میں بیانا عرباں دا کوئی نہیں روڑا تسلیم ہی کرنا نا پہلی گل تو ہے کہ سعودی عرب قطر انہاں ساریاں کول فوج موجود ہے تے فوج امریکہ دی امریکہ پہلا انہوں اسلحہ ویچدا ہے انہاں کول پیسے تانوں پتہ بڑا پیسہ ہے اوتھے عرب وچ تانوں تو نہیں پتہ سعودی عرب تواڈے پنڈوں کوئی بندہ نہیں گیا سعودی عرب کو پیسہ ہے قطر کول پیسہ ہے کویت کول پیسہ ہے انہاں کول اسلحہ بہت زیادہ ہے اگوں تانوں پکی گل تے سامنے پڑھی لکھی اسلحہ وہ منگوا نہیں دینے اگوں چلان والا کوئی نہیں ہوتا وہ پھر امریکہ نو آندے پھر وہ بندے کلدا ہے نا وہ کلدا ہی ایسا جڑا چلاندا ہی وہ بندے ایس ویلے جدوں قطر تے حملہ کیتا نا ادوں پھر رولا پیا انہاں پھر ساڈے نال معاہدہ کر لیا سعودی عرب نے ساڈے نال معاہدہ کر لے اسی پاویں ماڑے ہاں معاہدہ ساڈے نال ہو گیا پاویں ماڑے ہاں معاہدہ ساڈے نال ہو گیا کوئی برابری ہوئی ہے میں ہر جگہ بیان کر چکا تھوڑے سامنے کر چکا
معاہدہ برابری دی بنیاد تے ہوندا، معاہدہ برابری دی بنیاد تے ہوندا۔ میں حبیب نال معاہدہ کرنا کہ حبیب جی میں تساں کیا انہیں لکھیا ہے تے انہیں پڑھے، میں اس نے یہ معاہدہ کر سکنا کہ اگر میں لکھاں تو پڑھی، یہ نہیں کر سکتا بھی جتھے میں جانا اتھے تو ٹر جائیں تے تو جانا اتھے میں ٹر جائیں۔ جے معاہدہ کر لیے میں تے حبیب صاحب کہ لو جناب جتھے تہاڈا جاننا ہویا میں یہ اس ویلے پہ چاہندا کہ مینوں سارے ممالک من جان۔ اج تک یا پاکستان نہیں منیا، رڑو جتھوں کر کے رڑ لے اتھوں کر کے رڑ جاؤ، خدا دا نا جے ایک بی بی ہوئے نا سرگودے دی، سرگودے دی تے دوجی ہوئے وزیر آباد دی، سرگودہ کتے تے وزیر آباد کتے جدو بیرون ملک کتے مل پین دیا نا ہوں دیا نا سی تے پینا تو سرگودہ وزیر آباد کڑا دور ہے پاکستان ہی ہویا نا، یہ دا مطلب ہے کدروں نہ کدروں رلدہ ہی ہوئے کوئی شاید کٹھیاں ہوئی جائے دا تو ساؤں نا جی یہ دے نال اشتراک کرنا ہے، ملنا ملنا۔ یہ لفظ تسلیم ہے، پاکستان تے ایران پانے دور دور نے اتھوں رلدے نے، نہ پاکستان اسرائیل نو تسلیم کردا تے نہ ایران اسرائیل تسلیم کردا۔ وہ دی وجہ کی اصل وجہ ہے کہ ان دوواں ملکاں دی جڑ وچ حسینیت، میں انہیں ثابت کر دینا دیکھو جی باقی اختلافات اپنی جگہ تے نے، ان دوواں دی جڑ وچ حسینیت، وہ تے بہرحال حسینیت تو انہوں پتہ ہے ایران تے پرانی حسینیت موجود ہے۔ تاں علامہ اقبال نے کہا سی تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوہ، شاید قرۂ عرض کی تقدیر بدل جائے۔ علامہ اقبال سیال کوٹ دا سی تاں چپ کر گیا پھالیے دا ہوندہ پھر ٹھیک تہران ہو گر تہران عالم مشرق کا جنیوہ، شاید قرۂ عرض کی تقدیر بدل جائے۔ 1938 علامہ اقبال فوت ہوئے، 7 سال بعد پاکستان بڑھے۔ اب ولایت فقیہ تے علماء تے اجتہاد تے مجتہدین اے ادو انج دی گل کوئی نہیں سی، ایران چ انقلاب نہیں سی، لوگ استنبول دی طرح تے یورپ دی طرح اتھے عیاشی کرن جاندے سن تے پھرن ٹرن جاندے سن۔ ایران جدوں علامہ اقبال فوت ہویا 1938 علامہ اقبال نو اتھے اللہ دیا بندیا کوئی مولوی نظر نہیں سن آ رہا ہے، حسینیت نظر آ رہا ہے، حسینیت انہوں دی جڑ وچ حسینیت ہے تے ساڈا بانی پاکستان جڑا نا جی او دے ذہن وچ حسینیت جتھوں ایران تے پاکستان رل دے نا تو میں دس دینا۔ علامہ اقبال ممدر جناب کراچی دے ایک مکان دی دوسری منزل تے بیٹھ کے پاکستان دا منشور لکھدا سی تے ادھی رات نو سکی بہن دی ہاتھ تے دیوا رکھ کے بیٹھی چراغ لے کے بیٹھی سی کہ اگر لائٹ اگا پیچھا ہو جائے تو وچ کمی بیشی نہ ہوگی۔ سویرے کسی بندے نے حضرت قائد اعظم نے پوچھا ادھی رات نو آپ تے جاگ دے ہو اس پاکستان واسطے تسی سوک گئے ہو تے نال ہمشیرہ نو کیوں جگان دے ہو؟ وہ سکھا میں نے درس انقلاب کربلا سے لیا ہے، میں نے درس انقلاب کربلا سے لیا ہے اور میں پوری کربلا پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس تحریک میں بہن کا ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتی۔ مولا بھی تو مجھے ساتھ ہوئے، بہت شکریہ۔ جس تحریک بہن ساتھ ہوئے، بہن دا ساتھ ہوئے تو پرارو جو دعا دے کے ٹورے شکریہ کہ اللہ وہ تحریک ناکام نہیں ہوتی۔ جڑ وچ حسینیت ہے اور جو حسینی ہوتا ہے نا وہی لفظ تسلیم سے واقف ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے گل دور ٹر گئی ہے، میں پھر نیڑے لے آؤں۔ حسینیت ہی پہچانتی ہے کہ تسلیم کسے کیا جانا ہے کسے نہیں کیا جانا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ جب سارے لوگ یزید کو تسلیم کر گئے تھے تو حسین نے کیوں نہ کیا؟ سارے لوگ تسلیم یزید کو کر گئے تھے تو حسین نے کیوں نہ کیا؟ سارے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ تسلیم کسے کہتے ہیں۔ بابا آباد رہو جناب، سارے لوگ لفظ تسلیم سے واقف ہوتے۔ ہندو جو سجدہ کرتا ہے نا بت کے سامنے وہ سجدے کے معنی نہیں جانتا۔ ہائے ہائے، سجدہ اسے کیا جاتا ہے جو با اختیار ہو تے جتے گاڑ چو گانی چور لا کے لے جانوں نو سجدہ نہیں ہوتا۔ چلو پڑھی گئے ہو کدھی میلے پڑھی؟ چلو
اللہ دے بندے ہو اتنے پیر جاندے نے سارے پیر اتنے بڑے کٹھے ہو میرے پیر گئے سو انہوں نے آکھا بھی آ جاؤ خیر ہو گئے لو جی میلہ پائی ہوئے پھر تے جی میں پیر پائی ہوں وہ میں اتنے گیا تو میرے پیر سن اتنے گئے انہوں نے آکھا اتنے آ میں اتنے چلا گیا اتنے پیر بیٹھے ہوں اتنے پیر بیٹھے قوالی ہوں پہ اتنے پیر بیٹھے سامنے قوالی پہ ہوں ایسا بڑے جاؤ اتنے پیری بڑی کٹھی ہوں اتنے ایک پیر صاحب بیٹھے سونے والی سرکار انہوں سونا پایا گل میں گانیاں انگوٹھیاں کناں چ بھی سونے دے در پائے کانٹے پائے پیر نہ پورے جنتی بن کے بیٹھے کیونکہ جنت چ بندے سونا پان سکتے ہیں ایتھے تے جائز نہیں لیکن جنت تے سونا جائز ہے بندے پان کے سونے دے کنگن اتنے پان انہاں جناب چوڑیاں ایتھوں تک پائیاں پیر نہ ایتھوں تک میں آکھا نہ ویکھیا ایتھوں تک کانٹے پائے گل چ ہار پائے سونا ہی سونا سونے والی سرکار سونے والی سرکار تے نال ایک پولیس والا بیٹھا میں انہوں نے کہا مرید ہے اے نہیں یہ اشارہ انہوں دیتا ہے گورنمنٹ نے کہ انہوں کو لٹ کے نہ لگے سبحان عزیزہ نے گرامی قدر سجدے دے مانے ہوندے ہوں تے بندہ بت سامنے نہیں چکدا تے تسلیم دے مانے ہوندے ہوں تے بندہ یزید دی بیعت نہیں کردا عزیزو سانو پتہ ہے اسی حسینیاں تسلیم کنوں کرنا ہے کنوں نہیں کرنا واہ سید ابو العلا مودودی حد کر چھڑیے انہوں نے کسے آکھیا کہ جب سب لوگ یزید کو تسلیم کر گئے تھے تو حسین نے تسلیم کیوں نہ کیا انہوں نے فرمایا میں تینوں پوچھنا جب حسین نے تسلیم نہیں کیا تھا تو باقی لوگ اسے تسلیم کیوں میرا خیال ہے کہ میں لفظ تسلیم تے زیادہ بحث نہیں کرتا میں سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت مجیدہ پڑھتا بہت شکریہ دو تین آیتیں نے قریب لے ہونا میں مجلس زیادہ پھیلائیے نا تو گل یاد بھی نہیں رہتی تو موضوع بھی کھلر جائے تو پھر کٹھا کرنا مشکل ہو جاتا یہ آیت مجیدہ سننا یہ 20 نمبر آیت ہے جی سورہ مبارکہ آل عمران دی اللہ فرماندہ فَإِنْ حَاجُوكَ میرے حبیب یہ یہودی ابھی تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں یہ اہل کتاب فَقُل پس ان سے فرمائیے اسلمتو میں اسے تسلیم کر گیا میں اسے تسلیم شکریہ قبلہ بہت شکریہ میں اسے تسلیم کر گیا ہوں وجہیہ للہ میں نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑ دیا ہے جس کو میں نے تسلیم کیا ہے اور وہ ایک ہے وحدہ ہے لا شریک لہ ہے میں نے اپنا چہرہ وجہیہ للہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ دیا ہے تسلیم کے لیے کیونکہ میں اسے تسلیم کر گیا ہوں وَمَنِ اتَّبَعَنِي اور وہ بندے جو میرا اتباع کرتے ہیں نا وہ بھی اسے مان گئے ہیں میں بھی اس کو تسلیم کر گیا ہوں اور میرے اتباع کرنے والے جو میرے ساتھی ہیں میرے صحابہ ہیں صحابہ دا نا شیعہ چ لئیے نا تے انہاں دے چہرے انجی کھل جاندے نے جویں وابیاں چ یا علی آکھیے تے انہاں دے کھل نبی فرما میں اور میری چاہت کرنے والے میں اور میرا اتباع کرنے والے میں اور مجھے ماننے والے ہم اس اللہ کو تسلیم ہاں کر گئے ہیں وَقُلِ الَّذِينَ میرے حبیب پس ان سے کہہ دے اوت الکتابہ جو صاحب کتاب ہیں کتاب والے ہیں ان کتاب والوں سے ذرا کہہ دو وَالْأُمِّيِّينَ چلو امیوں کو بھی کہہ دو مکے والوں سے بھی کہہ دو انپڑوں سے بھی کہہ دو کیا اسلم تم سوال دیکھو اسلم تم اسے تسلیم کرتے ہو جسے میں کرتا کیا بات تم اسے تسلیم کرتے ہو جس کو میں تسلیم کرتا ہوں اللہ فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ میرے حبیب اگر یہ اسے تسلیم کر جائیں جن کو تو تسلیم کرتا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پا جائے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جو اسے تسلیم کرے جسے رسول تسلیم کرتا ہے وہ ہدایت پہ آئے گا یہ دا مطلب ہے ہدایت کا مرکز کل بھی زہرا کا بابا تھا آج بھی بطول کا بابا ہے تسلیم کنوں کرنے خیر بہت شکریہ جی راضی ہو گیا تسلیم کنوں کرنے
اللہ نو نبی کی نو تسلیم کیتا اللہ نو تے صحابہ کی نو تسلیم کیتا اللہ نو اللہ فرمایا تے تسلیم تیرے کرن والی صحابہ تسلیم کر گئے انہاں یہودیاں نو جنوں میں تسلیم کرنا انہوں تسی بھی تسلیم کر جو گے نا تو پھر تسی ہدایت تے آ جاؤ گے. یہ دا مطلب ہے ہدایت پر آنے کے لیے اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں، محمد کو دیکھنا ضروری. سبحان اللہ. ہادی پھر کون ہے؟ نبی یار، نبی جنہوں تسلیم کرے گا انہوں تسلیم کرنا ہے. ایک آیت اور پڑھنا تو خوبصورت انہوں ایک گالا سناؤں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَعْمُرَكُمْ، اللہ نہیں تمہیں حکم دیتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں حکم دے کہیں کی ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. یہ اللہ تمہیں کیسے حکم کر سکتا ہے کہ کسی فرشتے کو رب مان جاؤ یا کسی نبی کو رب مان؟ یہ اللہ تمہیں کیسے حکم دے سکتا ہے کہ کسی فرشتے کو تم رب مان جاؤ یا تم کسی نبی جینا نبیوں میں سے کسی کو رب مان جاؤ؟ یہ کیسے اللہ حکم دے سکتا ہے؟ اللہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دیتا، وہ خود رب ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی نبی کو رب مانو یا کسی فرشتے کو رب مانو. یہ سورہ مبارکہ قبلہ آل عمران ہے جی. آیت مجیدہ دا نمبر بعد بچے فون کر دینا وہ بھی معرض کر دینا. آیت مجیدہ دا نمبر 80 ہے جی. اللہ فرماتا ہے ملائکۃ والنبیین اربابا. کبھی بھی اللہ تمہیں حکم نہیں دے گا کہ وہ کسی فرشتے کو رب مانو یا کسی نبی کو رب مانو. نہ فرشتہ نبی ہے، نہ فرشتہ رب ہے، نہ نبی رب ہے. اللہ فرماتا ہے ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو رہے ہو اللہ تمہیں کفر کا حکم دے؟ سبحان اللہ. اللہ تمہیں کفر کا حکم دے